عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جس وقت سے یہ پروگرام طے ہوا ہے، آپ یقین جانیے مجھے گھبراہٹ سی ہے۔ حالانکہ یہ بات ہے کہ مجھے کہنے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، لیکن جو عنوان دیا گیا ہے کہ بلاد اسلامیہ کا دینی سفر تو میں نے کیا، لیکن ذہن میں کوئی ایسا مرتب خاکہ نہیں ہے کہ جس خاکے کو سامنے رکھ کر کے اس میں رنگ بھرا جائے اور مرتب گفتگو آپ کے سامنے آ سکے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس سفر سے واپسی کے بعد پھر سفر نامہ بھی سنانا پڑے گا۔ اس لیے سفر کے جو اہم نکات یا نوٹس ہوتے ہیں، میں نے موقع بموقع اسے درج نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا۔ ذہن میں بات یہ تھی کہ سفر تو ہوتا ہی ہے اور اسفار کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور خود میرے اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بہت سارے ایسے مقامات کو دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور حاضری کی سعادت نصیب ہوگی جن کو ہم نے اب تک صرف کتابوں میں پڑھا یا اپنے اساتذہ اور علماء سے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی آپ نے سنی، ارشاد گرامی یہ ہے کہ سفر نہ کیا جائے، کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام جہاں اللہ کا گھر ہے، اور مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آرام فرمائے، اور مسجد اقصی جسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں کے ذریعے تعمیر کروایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہوئے اس مقام پر آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ یہ 3 مسجدیں تو ایسی ہیں کہ ان مسجدوں کی طرف سفر کرنا عبادت ہے، نیکی ہے۔ باقی ان 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کسی مقام کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ صرف اس مقام کی زیارت کے لیے آدمی سفر کرے تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے۔ علماء کی ایک جماعت تو اس طرف بھی گئی ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا، یا کسی نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یا کسی اللہ والے کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، علماء کی ایک جماعت نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اگرچہ ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں اور ہم اس بات کو نہیں کہتے اور اسے درست بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ نہ جانے دنیا کے کتنے مقامات کا انسان سفر کرتا ہے، اور قرآن پاک سے آپ اگر دیکھو گے تو اس سلسلے میں آپ کو دلیلیں بھی مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کے علم میں ہوں گے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمینوں میں چل پھر کر کے دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، سافروا تصحوا، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تبدیلی آب و ہوا آدمی کی صحت کے لیے معین و مددگار ہوتی ہے۔
اس لیے سفر کا جواز تو بہرحال موجود ہے. اور رہی بات آدمی کسی مقام کی زیارت کے لیے اگر سفر کرے اور اسے نیکی نہ سمجھتا ہو، اسے عبادت نہ سمجھتا ہو، تو پھر اسے اس بات سے منع بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے علماء کی جو ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ دیگر جگہوں کا سفر کرنا درست نہیں ہے، یہ چیز بظاہر عقل کے بھی خلاف ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ ان 3 مسجدوں کی طرف تو کجاوے کسے جائیں گے، اس لیے کہ یہ عبادت اور نیکی. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نیکی حرم سے باہر نیکیوں کی مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ اجر رکھتی. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز آپ پڑھیں تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد اقصی میں آپ نماز پڑھیں تو آپ کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ظاہر بات ہے یہ مقامات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی. مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے، اس مبارک سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ ان تینوں مقامات پر حاضری نصیب ہوئی. مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے کئی مرتبہ حاضری نصیب ہوئی، اور اس سفر کے اندر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بھی حاضری نصیب ہوئی. مسجد حرام کے تعلق سے آپ نے بارہا شہر کے علماء کرام سے سنا ہے، اس کی خصوصیات، اس کے مقامات کی تاریخ، اس کا تعارف، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. ہمارے درمیان شہر کے جید عالم دین موجود ہیں جو اس عنوان پر ہر سال تفصیل کے ساتھ گفتگو اتنے ایسے مجھے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے تعلق سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی. مسجد حرام تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حاضری کو اللہ رب العالمین نے ہر اہل استطاعت کے لیے فرض قرار دیا. جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو، اتنا پیسہ ہو نہیں ہے، لیکن جائیداد کروڑوں میں ہوتی، اور وہ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر حج فرض نہیں ہے، جب اتنا پیسہ آئے گا تو حج فرض ہوگا. شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آپ کا سابقہ نہیں پڑھا ہوگا، مسائل پوچھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسی کیسی سوچ رکھتے ہیں. لیکن جو بات مولانا سے آپ نے سنی ہوگی کہ یہ حاضری بھی اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی. مال و دولت اس کا سبب نہیں ہے. کتنے مال و دولت والے ایسے کہ جو اس مقام پر نہیں پہنچ سکے. ہمارے ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کا ایک زمانہ گزرا ہے، مغل بادشاہوں کا ایک دور رہا ہے، ان میں سے کسی نے حج نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا. کتنے لوگ ہمارے شہر کے اندر آج بھی ایسے ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن حصے میں کہو یا مقدر میں کہو یہ سعادت نہیں لکھی ہے. اس کے لیے وہ جد و جہد بھی نہیں کرتے، اور بظاہر ان کے دلوں میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. تو مسجد حرام کی حاضری تو ہر اہل استطاعت پر فرض ہے. اور مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے. یہ تو عشق اور محبت کا سفر ہے. جس کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت کا ایک ادنا سا شائبہ بھی ہوگا، اس کے دل میں یہ تڑپ ضرور ہوگی کہ کسی وقت میری حاضری وہاں ہو جائے. تو یہ تو مسجد نبوی کا سفر عشق و محبت کا سفر ہے. یہ دونوں مقامات ایسے ہیں کہ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایمان کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے نام اور کلمے کے بعد
اگر کسی مومن کی زبان پر کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ مکہ اور مدینہ ہوتا ہے. جس وقت لوگ اس سفر میں نکلنے لگتے ہیں تو آپ ذرا سا مجمع پر ایک جائزانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جانے والوں کو لوگ کتنی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کتنی تڑپ کے ساتھ ان کو رخصت کرتے ہیں. آپ بھی حاجیوں سے ملنے کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن اب کبھی جاؤ تو ذرا اپنے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا اور آپ دیکھنا کہ وہ کس تڑپ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ جانے والوں کو دیکھتے ہیں. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ دعا کرنا کہ ہم گنہگاروں کی بھی حاضری وہاں ہو جائے. یہ دونوں مقامات تو ایسے ہیں کہ یہاں کی حاضری ہر اہل ایمان کی آرزو ہے. ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے اسی موقع پر کہا تھا کہ کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو. کسی حاجی کی روانگی کے موقع پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، چلے جاتے ہو تم رہے جاتے ہیں ہم. آپ ایک اندازہ لگائیں کہ کن جذبات کے ساتھ اس نے کہنے والے نے یہ بات کہی ہوگی کہ کسک آرزو حسرت و غم نہ پوچھو، چلے جاتے ہو تم رہے جاتے ہیں ہم. تو یہ تو دونوں مقامات، ان دونوں مقامات کے تعلق سے بیت اللہ کی تاریخ اور بیت اللہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، حتیم ہے، حجر اسود ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، بیر زمزم ہے، مسجد حرام ہے، صفا ہے، مروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور پھر بہت سارے ایسے مقامات جو وہاں واقع ہوئے ہیں، ان کی تاریخ، ان کا تعارف آپ نے سنا ہوگا. مسجد نبوی، مدینہ منورہ، لوگوں نے اس پر مستقل تصنیفیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں. 300 مقامات ایسے ہیں جو زیارت کے قابل ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ آج تلاش کے بعد بھی نہیں ملتے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ آپ کو بتا دے کہ مدینہ منورہ کے اندر فلاں مقام یہاں پر ہے اور یہ فلاں مقام ہے اور یہ فلاں مقام ہے. آج کوئی بتانے والا نہیں، اور حیرت ہوتی ہے اگر کوئی بتانے والا بتاتا ہو تو وہاں کی انتظامیہ اسے برا سمجھتی اور اسے روکنے کی کوشش کرتی. ہمارے درمیان مولانا حسین صاحب موجود ہیں. بارہا ان کو اس طرح کا اتفاق ہوا کہ لوگوں کو لے کر کے تاریخی مقامات کو بتانے کے لیے چلے تو وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کے افراد پیچھے لگ گئے کہ یہ اتنا بڑا مجمع لے کر کہاں چل رہے ہیں. اور بظاہر ایسا خوف بھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گرفتار کر لیے جائیں. اور وہاں کی گرفتاری ایسی ہے کہ ایک مرتبہ آدمی اندر ہوا تو جو اندر کیا ہے وہی نکالے گا تو باہر نکلے گا. کسی زمانے میں جیلوں کا تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ کیا تھا کہ دنیا میں اگر جیل ہے اور بدترین جیل ہے تو وہ سعودیہ کی. وہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جرم میں پکڑا گیا اور اندر کر دیا گیا تو جس وقت جس شخص نے اندر کیا ہے وہ آپ کو پھر نکال کر کے قاضی کے سامنے پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ اندر رہو گے. اور اگر کبھی وہ آپ کو اندر بٹھا کر کے بھول گیا تو آپ اندر ہی بیٹھے رہیں گے. اس وقت دورہ کرنے والوں نے ایک واقعہ بھی لکھا تھا کہ جیل میں ایک بوڑھا شخص بھی ملا. ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کس جرم میں ہیں اور کب سے ہیں؟ کہا کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو گیا اور مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کس جرم میں اندر ہوں. اس لیے وہاں ایسا مجمع لے کر کے چلنا اور لوگوں کو تاریخی مقامات کی زیارت کرانا اور اس مقام پر روک کر کے ان کو تفصیل سے متعارف کرانا بہت مشکل کام ہے. اس لیے جانکار لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے، جن کو ہم جانتے ہیں، ساتھ میں لے کر کے کچھ مقامات جو ہیں تاریخی ان کو دکھا اور بتا دیا جاتا ہے. تو مسجد حرام، مکہ مکرمہ، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ، ان دونوں مقامات کی جو تاریخیں ہیں آپ نے سنی ہوگی. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے. مجھے تو خاص طور پر جو مجھ سے کہا گیا ہے وہ یہ کہ بیت المقدس کے تعلق سے آپ کو، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اور اس شہر کے تعلق سے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اور بغداد میں جو آپ کا جانا ہوا، اس مقام پر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں کہیں. سفر حج سے فراغت کے بعد
میں جس قافلے کے ساتھ جاتا ہوں, جس ٹور کے ساتھ جاتا ہوں, یہ جو پروگرام ترتیب دیتے ہیں اس میں ایک زیارت کا بھی سفر ہوتا ہے. اور اس مرتبہ اس زیارت کے سفر میں ہم لوگوں کے ساتھ تقریباً 48 آدمی تھے, مرد عورت ملا کر کے, کہ سفر حج سے فراغت کے بعد بقیہ لوگ واپس آ گئے. زیارت کے جو 48 آدمی تھے ان لوگوں کو لے کر کے ہم لوگ آگے روانہ ہوئے. پورا قافلہ واپس آ چکا تھا. ہم لوگ جدہ سے آگے جب نکلے ہیں تو ہم لوگوں نے اردن کا سفر کیا, اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام سے آپ عراق کا بھی سفر کر سکتے ہیں اور بیت المقدس کا بھی سفر کر سکتے ہیں. یہاں سے دونوں طرف سفر کرنا آسان ہے اور حکومت کی طرف سے تعاون بھی رہتا ہے. 95 کے اندر میں نے سفر کیا تھا بغداد کا, عراق کا, تو ہم لوگ ایران ہو کر کے گئے تھے. وہ پہلا سفر تھا اور ہم لوگ پہلا زیارت کا ٹور لے کر کے گئے تھے. اس سے پہلے زیارت کا ٹور لے کر کے نہیں گئے تھے. تو 95 میں جب ہم لوگ گئے تو ہم لوگ تہران پہنچے, اور آپ دیکھو اللہ کی عجیب شان ہے. ہم لوگ جب 95 میں یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تھے, سخت گرمی تھی. آج سے چند سال پہلے سخت گرمی تھی. اور جس وقت ہم لوگ یہاں سے نکلے, روانہ ہوئے, تو ہم لوگ پہلے کویت پہنچے اور کویت سے پھر ہم لوگ تہران گئے. اور جس وقت ہم لوگ تہران پہنچے رات میں تقریباً 2:30 یا 3 بجا ہوگا, پلین سے جو ہی باہر آئے اتنی سخت سردی تھی کہ ناقابل برداشت. ایک ایسے علاقے سے ہم لوگ نکلے تھے جہاں سخت سردی اور سخت گرمی, اس لیے سردی کا کوئی انتظام بھی کر کے ہم لوگ نہیں گئے تھے. اور جس مقام پر ہم لوگ پہنچے وہاں سخت سردی, پلین سے نکل کر کے بس میں بیٹھنے تک سب کی حالت خراب ہو گئی. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے جب یہ دونوں ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیے تو جیب کے اندر ہاتھ ہل رہے تھے, اتنی سخت سردی. اور بس یعنی جو جس کو منی بس کہتے ہیں, 20-22 آدمی جس میں بیٹھ سکتے ہیں, رات میں بمشکل وہ ہم لوگوں کو ملی تو اس میں ہم لوگ تقریباً 35 آدمی بیٹھے, پھر بھی پیچھے کی سیٹیں خالی تھی. آپ سوچو کہ کتنی سخت سردی ہوگی کہ یہ سوچ کر کے کہ کچھ گرمی حاصل ہو جائے. 2 آدمی کی سیٹ پر 3-3, 4-4 لوگ بیٹھے. آدمی کے جسم سے بھی حرارت ملتی. تو 22 آدمیوں کی سیٹ بس میں گنجائش تھی, 35 آدمی بیٹھے, پھر بھی پیچھے کی سیٹ خالی تھی. اور جس وقت ہم لوگ ہوٹل پہنچے ہیں, وہاں جانے کے بعد پھر آرام کیا. صبح اٹھ کر جب دیکھا تو سامنے کے پہاڑوں پر برف تھی. پورا پہاڑ بالکل سفید ہوا تھا برف کی وجہ سے. یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے کہ کسی علاقے میں سخت گرمی اور کسی علاقے میں اسی زمانے میں سخت سردی. تو اس وقت ہم لوگ تہران سے گئے تھے. تہران ہم لوگ وہاں جب پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم لوگ جس وقت وہاں سے بغداد جانے کے لیے بس کا انتظام کیا, اور ہم لوگ جب ہوٹل سے باہر نکلے اور بس کے انتظام کے لیے جا رہے تھے تو شیعہ لوگوں میں جو ان کے علماء ہوتے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. بس میں ان لوگوں نے جو پہلی بات ہم لوگوں سے پوچھی, آپ کو بھی حیرت ہوگی. اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے آپ کہاں کے ہو. یہ ایک فطری سوال ہے. کسی شخص کو آپ دیکھو گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اپنے ملک کا نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھو گے آپ کہاں کے ہو, ہندوستان کے ہو, پاکستان کے ہو, کسی اور ملک کے ہو. لیکن اس شخص نے جو ہم سے پہلا سوال کیا تھا وہ یہ کہ آپ شیعہ ہو یا سنی. میں نے اس شخص کو نیچے سے اوپر تک دیکھا. اس نے جو سوال کیا ہے یہ فطری سوال سے ہٹ کر کے, اور اس سوال سے اس کے جذبات معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے. اس کے بعد جس وقت ہم لوگ جس بس اڈے پر پہنچے اور چائے کے لیے اور کسی ضرورت کے لیے جب ہم لوگ ہوٹل میں گئے تو وہاں بھی لوگ ہم سے یہی پوچھتے تھے کہ تم شیعہ ہو یا سنی. خیر وہاں سے روانگی میں اور جانے میں اور آنے میں ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. پہلا سفر تھا اور پہلے سے کوئی انتظام بھی نہیں تھا, بروقت انتظام کرنا تھا اور پھر نکلنا تھا. ہم لوگ تقریباً 1400 کلومیٹر کا سفر بس کے ذریعے سے ہم لوگوں نے کیا تھا کہ ایران کی راجدھانی تہران سے عراق کی راجدھانی بغداد جانا تھا. ہم لوگ ایک بس کر کے عراقی بارڈر تک, ایران کی جہاں سرحد ختم ہوتی ہے وہاں پہنچے, اور ہر قسم کی چیکنگ کے بعد
اور ساری تلاشی کے بعد سب سے مشکل مرحلہ جو ہم لوگوں کو پیش آیا تھا 95 میں وہ یہ کہ ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، اور جنگ کے بعد جب دونوں میں یہ جنگ ختم ہو گئی تو دونوں کی جو سرحد طے کی گئی تھی، درمیان میں جو علاقہ تھا وہ تقریباً 2 کلومیٹر کا، ادھر بھی فوج کے افراد رائفلیں لے کر کے کھڑے اور اس طرف بھی فوج کے افراد رائفلیں لے کر کے کھڑے، اور ہم لوگ ٹور لے کر کے گئے تھے اور ایسے علاقے میں جا رہے تھے جہاں معاشی ناکہ بندی، اقتصادی ناکہ بندی، فضائی ناکہ بندی، اور اخبارات میں یہ بات اس وقت بھی پڑھی تھی، آج بھی آپ پڑھو گے کہ وہاں کھانے کے لیے اور نہ جانے انسانی ضروریات کے لیے لوگ کتنے پریشان ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سارا سامان لے کر کے گئے تھے۔ اب جب ہم لوگ اس سرحد سے کسٹم وغیرہ چیکنگ وغیرہ کرا کر کے ہم لوگ جس وقت نکلے ہیں تو آپ یقین مانو رات دن میں تقریباً 1 بجا تھا، اور یہ 2 کلومیٹر کا سفر سارا سامان لے کر کے پیدل ہم لوگوں کو طے کرنا پڑا تھا۔ ٹور میں جتنے لوگ تھے وہ اپنا اپنا سامان لیے اور نکل لیے۔ پیدل چلنا ہی مشکل، اکثر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضعیف بھی ہوتے ہیں، تو یہ سفر ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہم لوگ 3 آدمی تھے، سارا سامان اپنے سر پر کاندھے پر رکھ کر کے ایک مرتبہ پہنچایا، پھر واپس آئے، پھر اسے لیا جو سامان تھا، پھر گئے۔ ایسے 2-3 چکر میں ہم لوگ سامان ادھر لے کر گئے، پھر وہاں سے بس کا انتظام کیا اور گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو بے انتہا تکلیف۔ تو اس مرتبہ جو ہم لوگوں نے سفر کیا تھا وہ اردن سے کیا تھا۔ اردن ایک ایسا علاقہ ہے جو عراق اور بیت المقدس کے درمیان پڑتا ہے، اور اس کے دونوں ملکوں سے تعلقات ہیں۔ اسرائیل سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں اور عراق سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اسرائیل سے تعلق کی وجہ سے شاہ حسین بیت المقدس جا سکے تھے، ورنہ آج تک اسلامی ملک کا کوئی سربراہ بیت المقدس نہیں جا سکا۔ جس وقت سے یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ ہوا ہے اس کے بعد سے کسی مسلم سربراہ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا۔ شاہ فیصل مرحوم یہ حسرت اور تمنا لے کر دنیا سے چلے گئے کہ کاش مجھے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی، لیکن موقع نہیں ملا۔ اور آج بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ کسی مسلم ملک کے کسی فرد کو ویزا نہیں دیا جاتا، اور کسی مسلم ملک کا سربراہ وہاں زیارت کے لیے یا کسی غرض سے سفر نہیں کر سکتا۔ ہندوستانیوں کی قسمت جاگی ہے بہت سارے مفاسد اور خرابیوں کے ساتھ کہ اسرائیل سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، اس لیے ہم ہندوستانیوں کو ویزا مل جاتا ہے، ورنہ آج بھی پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملتا، بنگلہ دیش کے کسی شخص کو ویزا نہیں ملتا۔ اسلامی ملک جتنے دنیا کے اندر بستے ہیں ان ملکوں میں کسی شخص کو اسرائیل ویزا نہیں دیتا، اور اگر کوئی سفر کر کے ہندوستانی اگر چلا جائے اور اس کے پاسپورٹ کے اوپر اگر اسرائیلی حکومت کا سکہ یا ویزا لگ جائے تو پھر دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک اپنے ملک میں اس کو ویزا نہیں دیتے۔ اس لیے ویزا لینا ہو اگر تو آپ کو کاغذ پر لینا پڑے گا، پاسپورٹ پر نہیں۔ تو اردن ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس سفر سے اس راستے سے آپ اگر سفر کریں گے تو آپ کو ویزا کاغذ پر مل جائے گا، اور اگر بائی پلین آپ چلے گئے تل ابیب سے اگر آپ نے وہاں انٹری اس علاقے سے کی تو آپ کے پاسپورٹ پر اسرائیلی حکومت کا اسٹامپ ہوگا، پھر آپ حج بھی نہیں کر سکیں گے، کسی اسلامی ملک میں آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ جانا تھا بغداد جانے کے لیے لینا پڑتا ہے، ویزا نہیں ملتا۔ بغداد آپ کو دلی سے ویزا لینا پڑتا ہے، تو یہ ویزا یہاں سے ملتا ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہم لوگوں کے سفر کا جو پروگرام تھا وہ یہ کہ پہلے بغداد جانا ہے، اور جو 13 آدمی بیت المقدس نہیں جانا چاہتے وہ بغداد ہی رہیں گے، اور باقی لوگ آ کر کے بیت المقدس چلے جائیں گے، اور جب یہ قافلہ بیت المقدس سے واپس آئے گا تو یہ لوگ بغداد سے واپس آئیں گے، اور پھر اردن سے ایک ساتھ واپسی کا سفر ہوگا۔ تو اردن ہم لوگ پہنچے، وہاں ساری کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد ہم لوگ باہر آئے، اور سارا سامان وہاں ایک جگہ ایجنٹ نے انتظام کیا تھا، سارا سامان وہاں پر رکھ دیا، صرف وہ ضرورت کا سامان 2 جوڑی کپڑے اور ایسی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ ساتھ میں ایک چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں لے لی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر بس کے ذریعے طے کیا۔
اور اس میں تقریباً ہم لوگوں کو 22-24 گھنٹے لگ گئے. درمیان میں اردن سے جب آدمی نکلنے لگے تو اس کی سرحد پر بھی بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے, اور جب بغداد کی سرحد میں آدمی داخل ہو تو وہاں بھی سخت چیکنگ ہوتی ہے. اور دشواری یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات تو اچھے ہیں, لیکن ایک ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہے اور ایک ملک کی معاشی حالت بہت اچھی ہے. تو اس طرف سے جاتے ہوئے کوئی سامان آدمی لے کر بغداد نہ چلا جائے, اس لیے وہاں کے لوگ چیکنگ کرتے ہیں. اور بغداد والے اس لیے چیکنگ کرتے ہیں کہ یہ آدمی آ رہا ہے تو یہ کیا لے کر کے آ رہا ہے. پچھلی مرتبہ جب 95 میں ہم لوگ گئے تھے تو اس وقت حالت ایسی تھی بغداد والوں کی, عراق کے جو سرحد پر جو لوگ تھے ملازمین, کہ ہم لوگوں کے پاس جب ان لوگوں نے شکر دیکھی اور چاول دیکھا اور چائے کی پتی دیکھی تو سارا سامان چیک کر لینے کے بعد معمولی بہانے پر ہم لوگوں کو روک لیا. گھنٹوں ہم لوگ پریشان رہے, کسی صورت میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایک آدمی کو اس میں سے کنارے لیا اور پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے. کہنے لگا بات کچھ نہیں ہے, آپ تھوڑی سی شکر, تھوڑا سا چاول اور چائے کی پتی دے دو اور چلے جاؤ. سرحد پر یہ لوگ تھے. جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے کھانا پینا مہیا ہونا مشکل تھا, تو یہ دور دراز کے علاقے میں سرحد پر پڑے ہوئے تھے, ان کو حکومت کہاں سے دیتی. ایک زمانہ تھا عراق کا کہ وہاں کا ایک دینار $3-3.5 کے برابر تھا. ایران سے جنگ سے پہلے عراق کے دینار کی قیمت یہ تھی کہ آدمی $3.5 دے تو ایک دینار ملتا تھا. اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ آدمی اگر $1 دے تو اس کو تقریباً 1400-1500 دینار ملتے. آپ دیکھیے فرق کتنا ہو گیا. کہاں ایک دینار $3.5 کے برابر تھا اور آج $1 کے بدلے میں 1400-1500 دینار ملتے ہیں. ہم لوگوں کو تو ایک موقع پر ایسا اتفاق ہوا کہ نوٹوں کی گڈی 2 ادھر جیب میں تھی 2 ادھر جیب میں تھی. ہم لوگ بازار گئے اور یہ سوچا کہ جو آج لگنے والا ایک ٹائم کا سامان ہے, گوشت ہے, کچھ تیل وغیرہ لے لیں, کچھ سامان لے لیں. تو جیب اتنی بھاری تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ سب خریدنے کے بعد بھی ہم لوگوں کے پاس پیسہ بچے گا. لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے صرف گوشت خریدا تو پیسہ ہم لوگوں کے پاس گھٹ گیا. اندازہ ایک تھا کہ اگر اپنی جیب میں, ہندوستانیوں کی جیب میں اگر نوٹ کی ایک گڈی ہو 100 کے نوٹ کی, 10,000 روپیہ ہو, بہت اچھی خریدی کر سکتا ہے. وہاں 250 دینار کی نوٹیں تھی اور پوری 100 کی گڈی, اور وہ بھی 4. ہم لوگوں نے جا کر کے گوشت خریدا, کچھ سامان آلو ہے, ٹماٹر ہے, کچھ چیزیں خریدی, سب ختم. آج ایک انڈا وہاں پر ملتا ہے تقریباً 400 دینار کا. ایک انڈا آج ملتا ہے 400 دینار کا. چھوٹا ہو تو 350-300 دینار کا ملتا ہے. ایک زمانہ اس کا وہ تھا کہ جب اس کی کرنسی کی یہ حالت تھی اور ہندوستان سے لوگ وہاں ملازمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, اور اس وقت وہ لوگ ہندوستانیوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے. ہمارے ملک کی کرنسی جب ڈالر جو ہے 1 دینار میں 3.5 ملتا ہو تو ہماری کرنسی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. لیکن انقلاب اتنا زبردست آیا کہ آج یہ ہے کہ جب ہندوستانی پہنچتے ہیں تو مانگنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی. آپ سمجھ لیں یہ انقلاب بلا وجہ نہیں آیا. وما ربک لیس بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے. حرمین شریفین کے سفر کے بعد جب آدمی ان مقامات کا سفر کرتا ہے تو حج کی کیفیت ختم ہو جاتی. آپ سوچو گے ایسا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حرمین شریفین میں رہتا ہے تو نماز کے لیے اسے بہت پہلے سے جانا پڑتا ہے, اور لاکھوں کا مجمع وہ نماز میں دیکھتا ہے. اور کوئی ایسی برائی جو علل اعلان ہو رہی ہو, راستوں پر ہو رہی ہو, مکے اور مدینے کے اندر
اور جدے کے اندر حاجی کو نظر بھی نہیں آتی. لیکن جس وقت ہم لوگ بغداد پہنچے ہیں تو اتنے برے حالات میں بھی بغداد، مکہ اور مدینے کے بعد اگر تاریخ اسلامی میں کسی شہر کو اہمیت حاصل ہے تو وہ بغداد ہے. جانکار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نہیں جاننے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ مکے اور مدینے کے بعد اگر کسی ملک کو، کسی شہر کو اسلامی تاریخ کے اندر اگر اہمیت حاصل ہے اور اسے تیسرا درجہ دیا جا سکتا ہے تو وہ بغداد ہے. لیکن اس شہر میں جانے کے بعد ہم لوگوں کو مسجد ڈھونڈنی پڑتی تھی، مسجد ڈھونڈنی پڑتی تھی کہ مسجد کہاں ہے. اور مسجدیں اتنے فاصلے پر اتنی دور دور ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے جاتے ہوئے تردد ہوتا ہے کہ جائیں کہ نہ جائیں. مولانا حسین صاحب نے بھی ان علاقوں کا سفر کیا ہے، وہ بھی اس سے واقف ہیں. اور جب مسجدوں میں چلے جائیں بمشکل 25-50 نمازی ہوتے، بمشکل. اور پھر حالات یہ ہے کہ شراب علل اعلان بکتی ہے، راستوں پر لوگ بیٹھ کر جوئے کھیلتے ہیں، اور سڑک پر چلنے والی خواتین کو دیکھ کر آپ یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. پردہ برائے نام بھی آپ کو نہیں دکھے گا، اسلامی لباس آپ کو دور دور نظر نہیں آئے گا. غیروں کا جو لباس ہے اسکرٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اوپر جو ایک بنیان نما ایک کپڑا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے عورتیں وہاں کپڑا پہنتی ہیں. اور بہت مشکل سے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سر پر اگر اسکارف ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان. تو حالات بلا وجہ نہیں آتے. پہلے اخباروں میں پڑھا تھا کہ ایک پاؤ کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگی، اخبار میں تصویر بھی آئی تھی. بغداد میں جا کر کے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز 95 میں دیکھی تھی کہ لوگ صبح 6:30 بجے اور 7 بجے سے آ کر بیکری پر نمبر لگا کر کھڑے رہتے تھے، اور قطار جو ہوتی تھی لمبی ہوتی تھی، کئی 100 لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور ایک آدمی کو 2 سے زیادہ نہیں ملتی تھی، پیسہ دے کر کے 2 سے زیادہ نہیں ملتی تھی. یہ حالات تھے. ہم لوگ کھانا پکا کر کے اپنے ساتھ لے کر کے پھر زیارت کے لیے نکلتے تھے، اور جس مقام پر پہنچتے تھے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو قرب جوار میں لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ ہم لوگ ایک مقام سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک اچھی جگہ دکھی، کافی درخت وغیرہ تھے، ہم لوگ رک گئے، پانی کا انتظام تھا، کھانا کھانے کے لیے رک گئے. ہم لوگ جس وقت وہاں پر رکے کچھ فوجی لوگ آس پاس ٹہل رہے تھے، تو ذہن میں بات یہ آئی کہ یہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا کہ ہم لوگوں کا یہاں رکنا شاید قانوناً غلط ہو. تو آس پاس ٹہل رہے تھے تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شاید ہم لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں. اس میں سے قریب آ گیا تو میں نے اسے کھانے کی دعوت دی کہ آؤ کھانا کھا لو. بلا تردد ایک مرتبہ میں نے اس کو یہ بات کہی، وہ فوراً ہاتھ دھو کر کے آ کر بیٹھ گیا. تھوڑا تعجب بھی ہوا، ذہن میں یہ بات نہیں تھی. کھاتے ہوئے اس سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اس سے میں نے یہ بات پوچھی کہ یہاں کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں. تو پہلے اس نے چاروں طرف دیکھا کہ میری بات سننے والا تو کوئی یہاں نہیں ہے، میرا اپنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میری یہ حالت ہے کہ آج 3 مہینے ہو گئے میں نے چاول نہیں کھایا، اور آپ نے کہا، میں اسی نیت سے قریب آیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے کھانے کے لیے پوچھیں گے. ہم لوگوں کے پاس کھانا کافی تھا، میں نے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ بھائی صورتحال یہ ہے. تو جب کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا، جتنا کھانا بچا تھا اس سے ہم نے کہا کہ بھائی اپنے ساتھیوں کو بلا لو. اس نے ایک آواز دی، 8-10 وہ سب جمع ہو گئے اور اطمینان سے بیٹھ کر کے کھایا. ہم لوگوں نے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نیچے مت ڈالو، کوئی آپ کے پاس کپڑا ہو، کوئی پلاسٹک کی تھیلی ہو. لیا اور اس نے پورا وہ سب اٹھا کر کے اس میں رکھ لیا، کہا کہ یہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا. ان حالات کو دیکھ کر آپ اپنے حالات پر تھوڑا سا غور کرو کہ آج اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے. 95 کے مقابلے میں آج بغداد والوں کی حالت معاشی طور پر قدرے بہتر ہے. اقوام متحدہ نے کچھ اجازت دے دی ہے تو کچھ سامان کھانے پینے کا آ جا رہا ہے.
کچھ تیل فروخت کرنے کی وجہ سے کچھ سہولت ہو گئی ہے. اس وقت پنچنوں کے اندر 6 پیسہ لیٹر ہماری کرنسی میں 6 پیسہ لیٹر پیٹرول ملتا تھا اور 2.5 پیسہ لیٹر وہاں ڈیزل ملتا تھا. آج تو اتنا فرق ہو گیا ہے کہ آج 16 پیسہ لیٹر پیٹرول ملتا ہے اور 11 پیسہ لیٹر ڈیزل ملتا ہے. ملک کے اندر اسی کی پیداوار ہے اور کہیں جاتا نہیں ہے, اس لیے اس کا دام اتنا کم ہے. جب چلے جاؤ, گاڑی جب پیٹرول پمپ پہ پہنچتی ہے ڈیزل لینے کے لیے یا پیٹرول لینے کے لیے, تو وہ لوگ ایسے لگانے کے بعد وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. جب ٹنکی بھر کے بہنے لگتی ہے اور نظر آتا ہے کہ ہاں بہنے لگی تو آ کر کے بند کر دیتے. یہ حالات ہیں وہاں کے. اور یہ حالات میں نے اپنی گفتگو سے ہٹ کر کے اس لیے بتائے ہیں کہ اللہ کے ہم پر جو انعامات ہیں, اللہ کا ہم پر جو کرم اور فضل و احسان ہے, ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک کے اندر ہیں جہاں ہماری حکومت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو اللہ نے بہت آسودہ رکھا ہے. آج کھانے کے لیے ہم جو چاہیں وہ مل جاتا ہے, پہننے کے لیے جو چاہیں وہ مل جاتا ہے, اور اللہ نے بے شمار نعمتیں اور راحتیں ہم کو دی ہیں. اور عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان آج بھی غنیمت ہے. صحیح بات ہے. آپ اگر بیرون ملک کا سفر کر کے آؤ گے تو آپ کو ہندوستان غنیمت لگے گا. ہمارے 2 بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ سے ہو کر کے آئے. معاشی اعتبار سے چاہے وہ بہت مضبوط ہو, لیکن جو اطمینان اور جو راحت آپ کو ہندوستان میں ملے گی کہیں اور نہیں ملے گی. بہت سارے ملکوں کا میں نے بھی سفر کیا ہے. وہاں کے لوگ جب ہندوستان آتے ہیں تو بمبئی پہنچنے کے بعد جب لوگوں کو فٹ پاتھ پر سوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی ہے, یہ آدمی لوگ سو رہے ہیں. اس طرح کا سوال کرتے ہیں. میرا ایک ساتھی ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا, اس کو لینے کے لیے میں بمبئی گیا تھا. جس وقت اس کو سہار سے لیا اور ٹیکسی پہ بیٹھ کر ہم لوگ آ رہے تھے تو راستے میں ایسا علاقہ پڑتا ہے, گزرتے ہوئے اس نے جب فٹ پاتھ پر لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ آدمی لوگ سو رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں. کہا کہ ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی حالات اتنے خراب ہیں کہ آدمی گھر سے باہر اگر ہو تو جب تک گھر واپس نہ آ جائے اس کو اطمینان نہیں رہتا. آدمی پیدل نہیں چلتا وہاں پر. شام ہو جائے تو آدمی گاڑی کے بغیر سفر نہیں کرتا. ایسے حالات. تو باہر سونے کا تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہمارے یہاں اگر رکشہ گلی میں گھسانا ہو تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ دیکھ لو کہیں کھاٹ تو نہیں لگی ہے. گلی دونوں طرف سے لوگ پیک کر دیتے ہیں. کچھ مخصوص راستے ہوتے ہیں کہ رات میں رکشے ادھر سے جا سکتے ہیں, گلی میں تو گھس بھی نہیں سکتے رکشے. یہی صورتحال آپ کو دوسرے ملکوں میں بھی تقریباً ملے گی. ہندوستان کے بالکل برعکس کہ آدمی محفوظ نہیں, کب کیا ہو جائے گا کہہ نہیں سکتے. تو میں نے یہ حالات اس لیے بتایا کہ آپ اللہ کے انعامات کا تھوڑا سا تصور کریں. ابھی قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, کہ تم نے جو کچھ مانگا اللہ نے وہ تم کو دے دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی. بغداد ہم لوگوں کا جانا ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف ہیں. اسی طرح جتنے وہاں پر مقامات ہیں, کربلا ہے, کوفہ ہے, نجف ہے, بلد ہے, سامرا ہے, اور بہت سارے مقامات جہاں اللہ کے بے شمار نیک بندے آرام کر رہے ہیں. جن علماء کرام کے ناموں کو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, ان کی تصنیفوں کو دیکھا ہوگا, بغداد کا جب عروج تھا اس زمانے میں یہ سارے اللہ والے وہاں جمع تھے, اور آج اسی خاک پر آرام بھی کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی مسلمانوں کی 2/3 اکثریت ان کے استنباط کردہ مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, تصوف کی لائن سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ معروف کرخی ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے اولیاء کرام ہیں. اسی سرزمین کے اوپر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام کر رہے ہیں. حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی وہیں پر ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو قرآن پاک میں تفصیل سے ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی تھی, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا وقت آیا. اللہ نے ساری اولاد بیک وقت واپس لے لی, گھر کی چھت گری, گھر کے سارے افراد دب کر کے مر گئے.
بچے تو حضرت ایوب اور 2 بیویاں. اولاد تو سب ختم ہو گئی. مال و اسباب میں پھر یہ ہوا کہ اللہ نے جتنی بکریاں جتنے جانور دیے تھے ایک بیماری آئی, سب کے سب مر گئے. مال و دولت ختم ہو گیا, سب کچھ, اولاد سب ختم ہو گئی, مال و دولت سب ختم. اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت ایوب پر حالات بھیجے کہ جسم زخمی ہو گیا. تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں کیڑے نہ پڑے. لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دنیا میں مشہور ہے. ایک بیوی نے تو کنارہ کشی اختیار کر لی. دوسری بیوی تھی, اس نے کہا کہ جب سکھ کے زمانے میں میں آپ کے ساتھ رہی ہوں تو دکھ کے زمانے میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی. تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ رحمہ یا رحیمہ نام تھا. یہ نیک دل خاتون حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. ایک زمانہ اس پر گزرا, صبر کرتے رہے. پھر اللہ نے فضل فرمایا اور پھر اللہ نے حالات بدل دیے. حکم ہوا کہ زمین پر پیر مارے, ایک چشمہ ظاہر ہوا, کہا کہ اس چشمے سے غسل کریں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے ان ساری جتنی اولاد تھی اللہ نے پھر دی کی 2 صورت ہو سکتی ہے. یا تو اللہ نے جتنی اولاد تھی ان کو زندگی دے دی, مر گئے تھے اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی, یا اللہ نے پھر دوبارہ اتنی اولاد دے دی. اور مال و دولت بھی اس طرح پھر اللہ نے دی کہ سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برستی تھی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر تھے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برستی تھی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جمع کرنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے دریافت فرمایا کہ اے ایوب, میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی, اس کے بعد بھی تمہاری یہ حالت کہ ان کو تم جمع کر رہے ہو. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقل فرمایا کہ حضرت ایوب نے اللہ رب العالمین کے اس دریافت فرمانے پر جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ لا غنا بی عن برکتک, کہ آپ کی برکت سے تو مجھے بے نیازی نہیں ہے. آپ نے بے شمار نعمتیں دی لیکن آپ کی برکت سے میں آج بھی بے نیاز نہیں, اور جو میں جمع کر رہا ہوں وہ صرف اس جذبے سے کہ یہ آپ کی برکات کا ظہور ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی خاک پر آرام کر رہے ہیں. ایک نبی گزرے ہیں, ایک امت ان کی گزری ہے. حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام بغداد ہی میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ اس سفر میں تھے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے واعظ فرمایا, اور ایسا واعظ فرمایا کہ قوم آپ دیدہ ہو گئی. لوگ انتہائی متاثر ہوئے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہے, آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, سب سے بڑا عالم تو میں. جواب بظاہر واقعے کے مطابق تھا. نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ اللہ کسی دوسرے کو علم نہیں دیتا. اگر کسی دوسرے کو نبی سے زیادہ علم مل جائے گا تو نبی کا مرتبہ گھٹ جائے گا, اور اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے. جس زمانے میں نبی ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے لوگوں پر فائق ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے حسن بہت دیا تھا, بہت حسن دیا تھا, لیکن کسی نبی کے متعلق آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ بدصورت تھے. اس لیے کہ اگر بدصورت اور بدشکل ہو تو خوبصورت آدمی ان کی پیروی اور اتباع کیوں کرے گا؟ کسی نبی کے متعلق آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ عیب دار تھا, اندھا ہو, کانا ہو, لنگڑا ہو, لولا ہو, کسی نبی کے متعلق نہیں سنا ہوگا. نبی ہر اعتبار سے لوگوں میں فائق ہوتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعے کے مطابق یہ بات کہہ دی کہ انا عالم, کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ عالم, کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا, اسی پر مواخذہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ بڑے آدمیوں کی چھوٹی سی بھی اگر غلطی اور کوتاہی ہو تو وہ قابل مواخذہ ہوتی. جھگڑا وغیرہ ہو, چھوٹا آدمی کتنا ہی بڑا قصور کر لے, لیکن بڑا آدمی اگر اس کے مقابلے میں کچھ کرتا ہے, کچھ کہتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ تو بچہ تھا. آپ تو بچے نہیں تھے نا, آپ تو بڑے تھے. انبیاء کرام کا مقام بلند ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات نکلی کہ سب سے زیادہ علم مجھے ہے. اللہ پاک نے مواخذہ فرما دیا, اور حدیث پاک میں آتا فرمایا بلا عبدنا خضر, کہ ہمارا بندہ خضر جو ہے تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبہ ہو گیا کہ میں نے جو بات کہہ دی تھی مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن اب اللہ سے یہ درخواست کی کہ آپ
مجھے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات میرے لیے مقدر فرما دیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر تفصیل سے واقع ہے، آپ تفسیر دیکھ لیں اور ترجمہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ایک مچھلی تل لیں، پکا لیں اور اسے توشے دان میں لے کر کے چلیں، اور جس مقام پر دریا کے کنارے کنارے سفر کریں، جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے، اسی مقام پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں جن کو اپنے ساتھ میں رکھا تھا وہ یہی حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھے۔ سفر کرتے رہے، ایک مقام پر پہنچے، دھوپ زیادہ ہونے لگی، ریگستانی دریا کے کنارے کا سفر تھا، تو ایک پتھر کی چٹان کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، دریا کے پانی سے کچھ چھینٹے اڑے اور وہ توشے دان میں پڑے، مچھلی زندہ ہو گئی اور توشے دان سے نکلی اور دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور دیکھ لینے کے بعد یہ ان کے ذہن میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ اٹھیں گے تو میں انہیں یہ بات بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر کے اٹھے تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام بتانا بھول گئے، سامان سمیٹا، پھر آگے سفر شروع کر دیا، چلتے رہے، کہنے لگے اب تو ہم تھک گئے۔ تفسیری روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چٹان تک پہنچنے تک جو سفر حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے کیا تھا تکان نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں سے جب آگے سفر کیا تو تھک گئے، کہنے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا من امرنا نصبا، کہ لاؤ بھائی کھانا لاؤ، کھانا کھا لیں، اب تو ہم تھک گئے۔ جب کھانا مانگا تو حضرت یوشع کو یاد آیا کہ مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی زندہ ہو کر کے، کہنے لگے کہ میں تو بھول گیا شیطانی اثرات کی وجہ سے، جس پتھر کی چٹان کے نیچے ہم آرام کر رہے تھے اسی مقام پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اسی مقام کی تلاش میں تو ہم لوگوں نے یہ سفر کیا تھا، اب واپس ہوئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس وقت واپس ہو کر کے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ مچھلی جس راستے سے پانی میں گئی تھی وہ راستہ اسی طرح باقی تھا، پانی میں سوراخ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، لیکن مچھلی گئی تھی جس راستے سے وہ سوراخ باقی تھا۔ اور قرآن پاک میں صراحتاً یہ بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سر سے پیر تک چادر لے کر کے سو رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر سلام کیا تو انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور چادر ہٹانے کے بعد کہنے لگا انا بیارضنا السلام، بیارضک السلام، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے انا موسیٰ، کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ انت موسیٰ بنی اسرائیل، کہ تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ نے جو علوم آپ کو دیے ہیں آپ کے ساتھ رہ کر کے کچھ علم مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ رہ کر کے جو امور تم دیکھو گے تم صبر نہیں کر سکو گے، اور جب صبر نہیں ہوگا تو تم ٹوکو گے، اور جب ٹوکو گے تو تمہارا میرا ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں میں ٹوکوں گا نہیں، اعتراض نہیں کروں گا، پوچھوں گا نہیں، بولوں گا نہیں۔ دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے، ایک کشتی گزر رہی تھی، کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کشتی میں دونوں تینوں کو سوار کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر نول، بغیر اجرت اور کرائے کے ان کو بٹھا لیا۔ جب سفر پورا ہوا اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے عجیب آدمی ہو آپ، ان لوگوں نے تو ہم لوگوں سے کرایہ بھی نہیں لیا، اب سفر پورا ہو گیا تو ان کی کشتی آپ نے توڑ دی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر کے آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ کہنے لگے میں بھول گیا تھا، اب نہیں بولوں گا۔ اس مکان سے آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے۔ جب بستی میں پہنچے تو بستی میں پہنچنے کے بعد بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، آپ کے مہمان ہیں اور ہمارے پاس توشہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں کھانا کھلا دیں۔ بستی والوں نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ کھانا ہونا نہیں ہے۔ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد یہ لوگ نکلے
گزر رہے تھے، ایک گلی سے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے، ہاتھ کا سہارا دے کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا، دیوار اچھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ دیوار گر رہی تھی، آپ کو درست کرنا تھا تو کچھ اجرت لے لیتے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، پیسے بھی نہیں ہے، اجرت لے لیتے تو کھانے کا کچھ انتظام تو ہو جاتا. حضرت خضر کہنے لگے یہ پھر تم بولے. بولے اچھا اب نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا. گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر آگے بڑے، ایک بچہ تھا اس کا سر پکڑا اور اس طرح جھٹکا کہ وہ بچہ مر گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ قتل عمد تھا، جان بوجھ کر کے قتل کرنا، اور نبی ایسی کسی بات کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ٹوکا کہ یہ بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا. قتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، بے قصور آپ نے ناحق اس بچے کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس 3 مرتبہ ہو گیا اور ہر مرتبہ تم ٹوکے، اب تمہارے اور مجھ میں جدائی، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر اس کے قرآن پاک میں ان تینوں واقعے کی جو ہے توجیہ بھی ذکر کی. حضرت خضر نے کہا کہ اب جانا ہے تو پہلے یہ سن لو کہ وہ کشتی جو میں نے عیب دار کر دی تھی، اس لیے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ساری اچھی کشتیوں کو غصب کر رہا تھا، چھین رہا تھا، تو میں نے عیب دار کر دیا کہ یہ بیچارے یہی ان کا معاش ہے، اسی سے وہ کماتے ہیں اور گھر کا گزارا ہوتا ہے، اچھی کشتی لے کے آگے جائیں گے بادشاہ چھین لے گا، یہ محروم ہو جائیں گے. عیب دار میں نے کر دیا تو وہ کشتی محفوظ رہی، اس لیے میں نے اسے عیب دار کیا تھا. اور جو دیوار گر رہی تھی وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان کے نیچے ان کے باپ نے جو ہے مال رکھا تھا. آج یہ چھوٹے ہیں، یہ دیوار گر جاتی گاؤں والے سب لوٹ لیتے. کل جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ خزانہ نکال لیں گے، ان کے کام آئے گا. اور جس بچے کو میں نے قتل کر دیا تو اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے بھی نافرمانی کا سبب بنتا، اس کی محبت میں ماں باپ بھی نافرمان ہو جاتے اللہ پاک کے. تو میں نے ان کو قتل کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، اللہ پاک دوسرا بچہ دے گا جو نیک اور صالح ہوگا اور ماں باپ کے لیے بھی راحت کا سبب ہوگا. اسے کہتے ہیں علم لدنی. یہ علم کتابوں سے نہیں آتا، یہ علم اللہ دیتا ہے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے یہی بات کہی تھی کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ نہیں جانتے. اور جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی کے کنارے تختے پر ایک پرندہ آ کر کے بیٹھا، اس نے پانی میں چونچ ڈال کر کے، دریا میں سمندر میں چونچ ڈال کر کے اپنی چونچ باہر نکالی، پانی پیا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے یہ بات کہی کہ تمہارا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنا اس پرندے کے چونچ میں پانی آیا ہے، ایک قطرہ پانی ہوگا. یہ علم، یہ قطرہ، ایک قطرہ پانی، اس کا سمندر کے مقابلے میں اس کا جو مقام ہے تو ایک قطرہ، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ تو ہے، چاہے معمولی سا ہی صحیح، اس کی ایک حیثیت ہے. لیکن میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں. اللہ کا علم لامحدود. تو ساتھ میں سفر میں جو نوجوان تھے وہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی قبر ہے وہاں پر. اور ایک عجیب بات ہے، جتنی قبروں پر جانے کا اتفاق ہوا سب کی قبریں بہت شاندار، میرے قد سے اونچی اور میرے ہاتھ سے زیادہ چوڑی، جیسے ایک چبوترا بنا دیا گیا ہو، سب کی قبریں ایسی. حالانکہ پکی قبروں کا بنانا صراحتاً حدیث پاک میں منع ہے، لیکن لوگوں نے ایسی قبریں بنا کر کے رکھی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آپ دیکھ لو گے تو آپ کو حیرت ہوگی، سب سے بڑی قبر ہے ان کی. یہ ستون سے، اس ستون سے کچھ کم کر لو آپ، اتنی لمبی اور اسی کی مناسبت سے چوڑی اور میرے قد سے اونچی، ایسی پکی قبر ہے. تمام لوگوں کی قبریں ایسی. امام ابو حنیفہ ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام غزالی کی قبر چھوٹی ہے لیکن ہے پختہ ہی. تو حضرت یوشع ان کی قبر پر جانا ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات آپ نے سنے ہوں گے. حضرت شیخ معروف کرخی ہیں، بایزید بستامی ہیں اور جنید بغدادی ہیں. بہت سارے اولیاء کرام وہاں پر آرام کر رہے ہیں. اسی طرح بغداد سے ہٹ کر کے جب آپ آگے کربلا جاؤ گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے تقریباً 70-72 آپ کے اہل بیت کے اور آپ سے تعلق محبت رکھنے والے افراد، ایک ہی مقام پر ان کی قبریں. جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا وہ جگہ بھی. کوفہ چلے جاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے تھے وہ مقام ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کو دارالسلطنت بنایا تھا، اور کوفہ یہ وہ شہر تھا جسے حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں بسایا تھا، اور صحابہ کرام فوجی چھاونی تھی تو بہت سارے صحابہ کرام اس مقام کوفہ چلے گئے تھے، تو حضرت علی نے اپنے زمانے میں دارالخلافہ بدل لیا، بجائے مدینہ منورہ کے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اور مقدرات یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تھی، اس سے متاثر ہو کر کے ایک گمراہ فرقے نے یہ بیٹھ کر کے طے کیا کہ آج مسلمانوں میں جو جھگڑے کی وجہ ہے، بنیاد جو لوگ ہیں وہ یہ 3 آدمی، حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص، یہ 3 آدمی اس جھگڑے کا سبب ہیں، اس لیے تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ بیٹھ کر کے یہ پلان بنایا، اور پلان بنانے کے بعد پھر روانہ ہو گئے، اور تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ہمیں ان کو مارنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جس وقت ان لوگوں نے مارنا طے کیا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جا رہے تھے، مسجد کے دروازے تک پہنچے کہ وہاں ایک ملعون کھڑا تھا، زہر میں بجھا ہوا خنجر اس نے مارا جب گردن کے بازو میں، تو خنجر اندر اتر گیا۔ حضرت حسن پیچھے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے تلوار کی خنجر کی چمک دیکھی، اور پھر اس کے بعد میں نے اللہ اکبر کی آواز سنی اور میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم زمین پر گر چکے۔ حضرت علی نے اپنے زمانے میں زندگی میں ہی اس فرقے کے متعلق اور دوسرے فرقوں کے متعلق یہ وصیت کر دی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا اور خاموشی کے ساتھ دفن کر دینا، کسی کو پتا نہ چلے کہ میری قبر کہاں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جسے شیعہ کہتے ہیں۔ حضرت علی کو اندیشہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں حضرت علی کی سامنے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خدا تو آپ ہی ہیں، اس لیے حضرت علی کہنے لگے کہ یہ تو میری قبر کو نہ جانے میری کیا کریں گے۔ ایک فرقہ محبت میں اتنی آگے چلا گیا کہ حضرت علی کو کہتا تھا کہ آپ ہی خدا ہیں، اور ایک دوسرا فرقہ اتنی دور چلا گیا تھا کہ حضرت علی کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے گا یہ میری قبر ہے تو یہ اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے، اس لیے کہا تھا کہ مجھے خاموشی سے دفن کر دینا۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے اللہ جانتا ہے، لیکن نجف کے اندر ایک جگہ حضرت علی کے متعلق آتا ہے کہ یہ یہاں پر ان کی قبر ہے، اور یہ دریافت بھی ہارون رشید کی۔ ہارون رشید اپنے زمانہ خلافت کے اندر شکار کے لیے گیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مقام پر ہرن وغیرہ نظر آئے، کتوں کو بھیجا، شکاری کتے تھے، کتے ہرن تک پہنچ نہیں سکے، تو اسے حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ معلومات لی تو کچھ بوڑھوں نے بتایا کہ یہاں پر حضرت علی کی قبر ہے۔ بس ان بوڑھوں کی روایت پر حضرت علی کی قبر ہے۔ ہارون رشید وہاں وقتاً فوقتاً جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں حضرت علی کی قبر بنا دی اور بہت شاندار وہاں پر عمارت تعمیر کر دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور غلام قمبر انہوں نے حضرت علی کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد حضرت علی کی وصیت کے مطابق رات کی خاموشی میں کسی مقام پر لے جا کر کے دفن کر دیا۔ کتابوں میں تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی کی وصیت یہ تھی کہ مجھے ایک تابوت میں رکھ دینا، اور تابوت کو اونٹ پر رکھ دینا، اور اونٹ کو ریگستان میں ہانک دینا۔ انہوں نے اس طرح کیا۔ یہ اونٹ چلتا ہوا قبیلہ طے کے قریب سے گزرا۔ طے وہ قبیلہ ہے جہاں کا حاتم طائی تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ اس میں خزانہ ہوگا، تو ان لوگوں نے اس اونٹ کو گھیرا اور تابوت اتارا تو اس میں ایک لاش دکھی، تو ان لوگوں نے وہیں کسی مقام پر دفن کر دیا۔ مصر کے لوگ، قاہرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی قبر ہمارے یہاں ہے۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ جن کو پتا تھا، جنہوں نے دفن کیا تھا، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن آج نجف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو ہارون رشید کی دریافت ہے۔ کچھ بوڑھوں نے کہا تھا کہ یہاں پر حضرت علی کی قبر ہے، تو وہ اپنی زندگی میں وہاں حاضری دیتے رہے، اور پھر وہاں پر جو ہے بعد میں یہ عمارت وجود میں آ گئی۔ حضرت حسین اور اسی طرح جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے جانا ہوا۔ اہل بیت کے بہت سارے افراد اسی علاقے میں آرام فرمائے۔ شیعہ حضرات کے جو 12 امام ہیں ان میں سے بیشتر اسی جگہ ہیں، کچھ ایران میں ہیں اور کچھ بغداد میں، اور بہت سارے ایسے جن کو امامت کا مقام حاصل نہیں تھا ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے بھی بہت سارے افراد وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ تو بے شمار انبیاء کرام، اولیاء کرام کی قبریں ہیں، ان کو جن کے نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں،
بغداد، وہاں سے ہم لوگ 5 روز قیام تھا. 5 روز قیام کے بعد پھر ہم لوگ واپس ہوئے اور واپس ہو کر کے ہم لوگ اردن آئے. اردن سے پھر ہم لوگوں نے بیت المقدس کا سفر کیا. بیت المقدس جس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں، اردن سے کوئی بمشکل 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے. 2-2.5 گھنٹے میں آدمی عمان سے چل کر کے بیت المقدس پہنچ جاتا ہے. چیکنگ وغیرہ ملا کر کے. چیکنگ بہت سخت ہے لیکن بہت تیزی کے ساتھ. اور وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. یہودی اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. ہر شخص سے جس وقت وہ وہاں پہنچتا ہے اس سے 11 سوالات ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو یہ سامان ہے یہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے؟ آدمی کہے گا کہ ہاں ہمارا ہے. وہ زبان سے کہلواتے ہیں کہ ہاں میرا ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس سامان میں کیا کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ اس بیگ میں، تھیلے میں کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا کہ اس میں کوئی ایسا سامان ہے جو تم کو معلوم نہ ہو؟ ایسا کوئی سامان ہے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ ایسا کوئی سامان نہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جس وقت تم عمان سے آئے تو کسی نے تم کو کوئی سامان دیا کہ لے جا کے وہاں دے دینا؟ کوئی ایسا سامان تمہارے پاس ہے؟ آدمی کہتا ہے نہیں. اس قسم کے سوالات کرتے ہیں اور پھر سامان چیک کرتے. اور یہ سارا کام نوجوان لڑکیاں کرتی ہیں. پورے وہاں پر سرحد سے اندر آنے کے اور چیکنگ اتنی سخت کہ ایک سامان دیکھا جاتا ہے. پورا سامان آپ دکھا دیں اس کے بعد گزرے. کوئی دروازہ نما ہوتا ہے اس میں سے آدمی گزرے، آواز آ گئی تو پھر وہ واپس بلاتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ. آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس گھڑی ہے. اس کی آواز آئے تو گھڑی اتروا لیتے ہیں، پھر دروازے سے گزرواتے ہیں. پھر آواز آ جائے تو پھر واپس آؤ اور پھر دیکھو کہ جیب میں چابی ہے، وہ چابی بھی رکھ دو. پھر دروازے سے گزرو، پھر آواز آئے. حتیٰ کہ ہم نے وہاں پر عورتوں کو یہ دیکھا کہ وہ ناک کی بیڑی تک اتار کے رکھتی. ہاتھ کی چوڑیاں، گلے میں جو زیورات، کان میں جو زیورات، پیر کے زیورات سب نکال کر کے رکھتی. پھر بھی آواز آئی تو وہ بیڑی بھی اتار کر کے رکھتی. آواز نہیں آئی پھر سارا سامان آپ کو دے دیتے. ہمارے ساتھ ایک عورت ایسی بھی تھی کہ وہ بیچاری سب نکال کر دیتی. اس کے بعد بھی گزرے تو آواز آئے. ہم لوگ بھی حیران اور وہ خود بھی حیران. تو مجھ سے کہنے لگی، بولے مولانا بس میرے جسم میں یہ کپڑے رہ گئے ایسے، جیب بھی خالی ہے، سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی بھی آواز. میں نے کہا تم سوچو تمہارے پاس کوئی لوہا، کوئی سامان ایسا ہے. بہت سوچنے کے بعد کہا، بولے 4 سال پہلے میں گر گئی تھی تو آپریشن وہ اندر سلائی ڈالی ہوئی ہے. اس کو بتایا گیا کہ بھائی سلائی ہے. تو ایک عورت پھر ساتھ میں اندر لے گئی. اس نے جا کر کے پورا چیک کیا. پھر 2.5 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کی جھنجھٹ کے بعد ہم لوگ باہر نکلے. وہ قوم اپنے سائے سے بھی ڈرتی اور انتہائی احساس کمتری کا شکار. قرآن پاک میں جو آتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی. وہ ذلت یہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، احساس کمتری کا شکار. حالانکہ آج ان کی حکومت ہے. بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ ان پر ذلت مسلط کر دیا، پھر حکومت کیسے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو حکومت نہیں دے گا. قرآن پاک میں ایسا نہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا اور یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے. یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے. کسی ایک ملک سے جنگ کرنے کے بعد چاہے یہ جیت جائیں لیکن اسلامی ملکوں کے مجموعے سے یہ مغلوب رہیں گے. ہمیشہ ایمان والوں سے یہ مغلوب رہیں گے اور کبھی دنیا میں ان کو عزت نہیں ملے گی. یہ ہمیشہ ذلت کی زندگی گزاریں گے. یہ تو جا کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے اور انتہائی احساس کمتری کا شکار. یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے لعنت کہ جب اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا، تکلیفیں دی، ناحق ستایا، پریشان کیا اور ایک زمانے تک یہی کرتے رہے نبیوں کے ساتھ، تو اللہ نے ان پر قیامت تک کے لیے ذلت مسلط کر دی. آج ان کی حکومت اسلام دشمن حکومتوں کی مرہون منت ہے. اگر آج امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ ہٹا لیں تو سارے عرب اگر مل کر کے پیشاب کر دیں گے تو یہ بہ جائیں گے. اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور چاروں طرف سے یہ گھرا ہوا ہے اس طرح
کہ اس کو جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو راستہ بھی ہے وہ اسلامی ملکوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ اس لیے آج اسلام دشمن طاقتوں کے بلبوتے پر ان کی ایک حکومت ہے، لیکن حکومت بھی ایسی کہ ان کا بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم ذلیل ہو، اور احساس کم